اب ہم آج کے ہمارے پروگرام کے مطابق اسٹرکچر کے دوسرے حصے پر آتے ہیں، اور وہ ہے کوئی ایک تھیم لے کر اس پر ہم بات کریں گے، اور اس میں سے کوئی کی ٹو انڈرسٹینڈنگ قرآن لیں گے، کوئی کلید ہمیں دریافت کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس کلید کو پانے کے بعد، اس آئیڈیا کو پانے کے بعد قرآن میں جہاں جہاں اس طرح کی آیتیں آتی ہیں تو ان اصولوں کو وہاں اپلائی کیا جائے گا تو ان کے مضامین بہت آسانی سے سمجھ میں آنے لگتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ اس پارے کا جو ڈومیننٹ تھیم ہے، جو ابھرا ہوا مضمون ہے، وہ بنی اسرائیل کو ایڈریس ہے، انہیں خطاب کیا گیا، اور بنی اسرائیل کو اسی پارے کے اندر 3 مرتبہ کہا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو جو نعمتیں میں نے تمہیں دی۔ آگے کہا گیا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پھر یہی آیت کا ٹکڑا آگے بھی آتا ہے، انہیں بار بار بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر جو فضیلت دی اسے یاد کرو۔ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ فضیلت کن معنوں میں؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ فضیلت ان معنوں میں کہ ان میں انبیاء بھی آئے اور ان میں بے شمار بادشاہ بھی پیدا ہوئے۔ جہاں تک بادشاہوں کے پیدا ہونے کا ہے، اس سے کسی قوم کی سرفرازی کیسے ہم طے کر سکتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں بھی بہت سے بادشاہ آئے، ہندوستان میں بھی پیدا ہوئے، چائنا میں بھی پیدا ہوئے، اور مصر وغیرہ میں بھی اور دیگر علاقوں میں بھی اپنے اپنے زمانے کے نامور بادشاہ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے تاریخ میں بہت ہی شاندار نقوش چھوڑے ہیں۔ تو یہ سرداری اور سروری کی بنیاد پر تو فضیلت طے کرنا مشکل ہے، تلاش کرنا ہوگا کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی۔ غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے، یا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور ان کی کتابوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بنی اسرائیل وہ واحد قوم تھی جن کے پاس توحید کی امانت تھی، وہ توحید کے محافظ تھے، توحید کے وہ علمبردار تھے۔ دنیا میں دیگر جتنی قومیں اس زمانے میں موجود تھیں ان سب کے اندر کسی نہ کسی شکل میں شرک پایا جاتا تھا، بت پرستی پائی جاتی تھی، اصنام پرستی، ستارہ پرستی پائی جاتی تھی، لیکن توحید خالص کی امانت کے یہ علمبردار تھی، اس لیے بار بار انہیں کہا گیا کہ میں نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی۔ ان کی تاریخ کے بعض واقعات اس پارے کے اندر آئے ہیں، ہم 3 واقعات کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں مطالعہ کریں گے۔ پہلا واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی اور انہیں وہاں سے نکالا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے سمندر کو پھاڑا تھا تمہارے لیے اور اس میں سے تمہیں نجات دی، اور تمہارا تعاقب کرتے ہوئے جب فرعون آیا تو اس میں وہ غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اور تم اسے دیکھتے رہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کس واٹر باڈی کو، کس سمندر کو، کس نہر کو پار کیا تھا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ دریائے نیل کو انہوں نے پار کیا، اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ جب ایجپٹ کا ذکر آتا ہے تو کائرو یا قاہرہ وہاں کہیں آباد رہے ہوں گے، اور وہاں سے انہیں اگر مشرق کی جانب سفر کرنا ہے ملک فلسطین کی طرف تو بیچ میں یہ انہیں ریور نیل کو پار کرنا ہوتا ہے، یہ خیال ہے۔ لیکن ان کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دریائے نیل کے مشرقی کنارے میں، ایسٹرن سائیڈ میں گوشن نام کے علاقے میں رہتے تھے۔ تو جب انہیں وہاں سے نکلنا ہوا تو گوشن سے نکل کر انہیں ایسٹرن سائیڈ میں ٹریول کرنا تھا، اور پھر ناردرن سائیڈ میں نارتھ ایسٹ کی طرف انہیں ٹریول کرنا تھا۔ تو اس لیے جب انہوں نے یہاں سے سفر کا آغاز کیا تو آگے جانے کے بعد ریڈ سی ان کے سامنے ہے، یہ تو بہت بڑا سمندر ہے، لیکن ریڈ سی آگے جا کر اس کی ایک نہر ہو جاتی ہے، اور اسے اس زمانے میں اسٹریٹ آف تیران کہا جاتا تھا، آج کل اسے ہم کہتے ہیں سویس کنال، حالانکہ سویس کنال 1869 میں اس کا اناگوریشن ہوا، لیکن ایک واٹر باڈی تھی یہاں، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جو تقریباً 2 کلومیٹر چوڑی نہر تھی، وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کراس کرنا پڑا اور وادی سینا کی طرف انہیں جانا پڑا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی اسکالر نے ٹائم لائن بتایا ہے کہ یہاں سے نکلے ان کا ڈے 1 تھا،
اور گوشن کو انہوں نے چھوڑا اور گوشن سے سفر کرتے ہوئے ریڈ سی کے پاس انہوں نے کراس کیا. حالانکہ یہاں ریڈ سی لکھا ہوا ہے لیکن ریڈ سی تو کافی چوڑا ہے، لیکن اس کا جو چھوٹا سا حصہ جو نہر ہے 2 کلومیٹر چوڑی، جسے میں نے کہا کہ وہاں سے انہوں نے جب کراس کیا تو وہاں تک انہوں نے بتایا ہے 25 دن. اب یہ تاریخی بحث ہے کہ ایک ساتھ پوروں نے مائیگریٹ کیا، ایکسوڈس ایک ساتھ ہوا، یہ پارٹ بائی پارٹ ہوتے رہے اور آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں آخری میں نکلے، اس سے پہلے صحابہ کرام ٹولیوں میں نکلتے رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جب اس نہر کو کراس کیا تو وادی سینا تک پہنچے اور وہاں پہنچتے میں اور 22 دن لگے. یہاں پہنچنے کے بعد ماؤنٹ سینائی میں کے علاقے میں جا کر انہوں نے پڑاؤ کیا تھا. اگر آپ ایسٹرن سائڈ میں کھڑے ہو کر دیکھیں گے اور ویسٹ کی طرف دیکھیں گے تو ایجپٹ یا مصر ادھر ہے اور وہاں سے وہ چلے 436 کلومیٹر کا ٹریول کیا، اس طرح سے گزرتے ہوئے اسٹریٹ آف توران کو کراس کیا. پھر اس کے بعد یہ سفر کرتے ہوئے یہاں سینائی کے علاقے میں پہنچے. تو اس طرح سے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو جاننے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں سے نکلے اور کہاں پہنچے. اب ہم آتے ہیں دوسرے واقعے پر. اس بارے میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے کسی بستی میں، انہوں نے سبت کے حرمت کو پامال کیا. سنیچر کا دن ان کے لیے عبادت کے لیے مختص تھا، لیکن ان لوگوں نے جان بوجھ کر شرارت کی اور اس کی حرمت کو توڑا. بائبل کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے، کہ بتایا گیا کہ 7واں دن اس سنیچر کا دن ہے، وہ خدا کے لیے مختص ہے. اس دن کوئی کسی قسم کا کام نہیں کرے گا، نہ تم کام کرو گے، نہ تمہارے بیٹے کام کریں گے، نہ تمہاری بیٹیاں کام کریں گی، نہ تمہارے مرد کام کریں گے، نہ تمہاری عورتیں کام کریں گی، نہ تمہارے جانور کام کریں گے. یہاں تک کہ کوئی اجنبی آدمی، کوئی مہمان، کوئی فارینر تمہارے گھر آئے تو وہ بھی کام نہیں کرے گا. یہ آیت، یہ ہدایت انہیں دی گئی. پھر اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ تم سنیچر کے دن عبادت کے لیے مختص کر دو، وہ تمہارے لیے محترم ہے، اور جو کوئی اس احترام کو توڑے گا اور اس دن کام کرے گا اسے سماج سے کاٹ دیا جائے، یا یہ کہا گیا کہ اسے مار دیا جائے. پھر ایک اور آیت میں بھی صاف طور پر بتایا گیا کہ 6 دن تمہارے کام کرنے کے ہیں اور 7واں دن سبت کا دن ہے اور وہ تمہارے خدا کے نزدیک محترم دن ہے. اس دن جو کوئی کام کرے گا ضرور اسے موت کی سزا دی جائے گی. یہ واقعہ کہاں رونما ہوا؟ اس میپ میں دیکھنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض لوگوں نے بتایا ہے کہ ایلات یا ایلا، ببلیکل ورڈ میں ایلات کہا جاتا ہے. یہ ایک کوسٹل علاقے کا ٹاؤن تھا. یہاں دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی نہریں بھی ہوتی تھیں، تو وہاں جمعہ کی شام کو نیٹ بچھا دیتے تھے، اور چونکہ ہفتے کے دن تجارت کرنا، کاروبار کرنا، مچھلی پکڑنا جائز نہیں تھا، تو یہ وہ ٹیکٹکس کرتے تھے کہ شام میں بچھا دیتے تھے اور ہفتے کے دن وہ مچھلیوں کو پکڑتے تھے، انڈائریکٹلی پکڑتے تھے. یہ خدا کی حرمت کو توڑنا تھا. اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عقبہ کے پاس ہے. تو ان دونوں میں سے کسی ایک شہر کا ذکر ملتا ہے. اس پارے کا یہ دوسرا واقعہ تھا. اب اس پارے کے تیسرے واقعے پر آتے ہیں، اور وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انٹروڈکشن. حضرت سلیمان کا ذکر اس پارے میں اور قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، لیکن پہلی مرتبہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وہاں فرمایا کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. کہا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. آپ کو تعجب ہوگا، جو طلباء و نوجوان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ سوال ہوگا کہ کسی نبی کا تعارف ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے شہر میں کوئی پروگرام ہو اور کوئی چیف گیسٹ آئے، اس کا تعارف یہ کرایا جائے کہ یہ ہمارے چیف گیسٹ ہیں اور یہ چور نہیں ہیں، یہ ڈاکو نہیں ہیں، یہ کرپٹ لیڈر نہیں ہیں، تو تعجب ہوگا آڈینس کو کہ ایسا بھی کوئی تعارف ہوتا ہے. اور قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے اور پہلی مرتبہ ذکر آ رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا. ذہن میں سوال پیدا ہونا یہ فطری ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، یہ کلیریفیکیشن کیوں دیا اور بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ کفر کیا شیاطین نے. شیاطین سے مراد یہود کے سرغنے، یہود کے لیڈرز، یہود کے اشرار جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے
اور جادو سے ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب کیا۔ یہ بک کنگز 1 چیپٹر 11 ورسز 1 to 13 13 آیتوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ آج کے عہد نامہ عتیق میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں آج بھی آیتیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے 13 آیتوں کی بجائے کچھ آیتوں کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ سلیمان جب بوڑھا ہوا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو موڑ دیا خدا سے، اور اب اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا، جیسا کہ داؤد علیہ السلام کا دل خدا کی طرف لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ جو سیدونی قوم تھی، ان کی جو دیوی تھی استارات، اس کی پوجا کرنے لگا نعوذ باللہ۔ اور امونیوں یا امونائٹس، ان کا جو بھگوان تھا ملکوم یا ملک، اس کی پوجا کرنے لگا، اس کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا نعوذ باللہ۔ اور سلیمان نے بہت برا کام کیا خدا کی نظر میں، خدا کے احکام کی اس نے اتباع نہیں کی جیسے کہ داؤد کیا کرتا تھا، خدا کے احکامات کو اس نے توڑ دیا۔ تو خدا نے سلیمان سے کہا کہ تیرا یہ رویہ ہے، تو نے اپنے وعدوں کو جو مجھ سے کیا پورا نہیں کیا، اس لیے میں نے جو احکام دیے اس کی تو نے پامالی کی، اور ایسا میں ضرور کروں گا کہ تیری سلطنت کو پھاڑ دوں گا۔ یہ آج کے تورات میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس لیے ایک تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے ایسا کیوں کہا؟ تو اس کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے اس لیے کہا کہ آج کی تورات میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کا جب مطالعہ کرتے ہیں، بائبل کا ہو، تورات کا ہو، جیوش لٹریچر کا ہو، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیا چیزیں لینی چاہیے، کیا چیزیں نہیں لینی چاہیے۔ 3 قسم کے اس کے اندر ورسز پائے جاتے ہیں۔ ایک وہ جو قرآن سے کنکرنس رکھتے ہیں، اتفاق رکھتی ہیں آیتیں، ان آیتوں میں، قرآن کے آیتوں میں بہت زیادہ فرق نہیں پائیں گے۔ ایک وہ ہیں جو ڈیفر کرتے ہیں، انہی میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کا تذکرہ ملتا ہے، اور تورات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سلسلے میں نعوذ باللہ یہ بات بیان کی گئی کہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا، تو اسے ہمیں ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ تو قرآن سے چونکہ ہم آہنگ ہیں، اس لیے انہیں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تیسری وہ آیتیں ہیں اوپر کے دونوں میں سے نہیں ہیں، نہ وہ قرآن سے کنکر کرتی ہیں آیتیں، نہ قرآن سے وہ اختلاف کرتی ہیں، بلکہ تاریخی معلومات اگر فراہم کرتی ہیں تو اس طرح کی آیتوں یا اس طرح کے واقعات یا اس طرح کے لٹریچر سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس پارے کا آخری واقعہ وہ ہے جب ان کی اسیری ہوئی، بابل کی حکومت نے اسرائیل پر حملہ کیا، فلسطین پر حملہ کیا، اور وہاں کے لوگوں کو انہوں نے غلام بنا لیا، اور یہ وقفے سے ہوتا رہا، ڈیپورٹیشن ہوتا رہا، اور انہیں لے جایا گیا بابل میں، عراق میں۔ تو اس زمانے میں ان کا کردار بہت خراب ہو گیا تھا اسرائیلیوں کا۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، ہاروت ماروت 2 فرشتوں کا نام بیان کیا جاتا ہے، اور بابل میں آئے ہوئے تھے، تو ان سے انہوں نے بعض کلمات سیکھے، اور جادوگری سے ان کی دلچسپی پیدا ہو گئی، اور بلیک میجک یہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ ریویلیشن یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب ہے، اس میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 23 میں بتایا گیا کہ بابل کے زمانے میں ان کا جو جرم تھا، اتنا گھناؤنا جرم تھا، بتایا گیا کہ اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے گا، اب تمہاری بستیاں بے رونق ہو جائیں گی، وہاں کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہاں کوئی اب شادیاں نہیں ہوں گی، وہاں کوئی خوشی کے شادیاں نہیں بجیں گے، تمہارے جو تاجر تھے وہ دنیا میں بہت مشہور تھے، بہت ہی اہم لوگ تھے، لیکن تمہاری جو جادوگری تھی اس کے نتیجے میں تم نے قوموں کو تباہ کیا، برباد کیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ایک اور ورس میں، اسی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 24 میں بتایا گیا کہ تمہارے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ تم نے اس سرزمین میں انبیاء کا قتل کیا،
انبیاء کے خون سے وہ سرزمین لال عذار ہو گئی، اور جو نیکی کا حکم دیتے تھے ان کو بھی تم نے قتل کیا، زمین تمہارے پاپ سے بھر گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بابل کے زمانے میں ان کے جرائم بہت بڑھ گئے تھے۔ آج بھی آپ جیوش انسائکلوپیڈیا والیوم نمبر 8 پیج نمبر 255 کالم نمبر 1 میں جائیں گے تو یہ ساری بات آپ دیکھیں گے کہ اس زمانے میں ان لوگوں نے جادوگری شروع کر لی تھی، اور جادوگری بالخصوص کس لیے کرتے تھے کہ میجک واز دی لو چارم، کسی کو پھانسنے کے لیے، کسی عفت مآب لڑکی کو، اور اس سے اسپیشلی دی لو چارم ریکوائرڈ فار این illicit امر، یعنی یہ ہے کہ ناجائز تعلقات بنانے کے لیے جادو کرتے تھے، لڑکیوں کو پھانستے تھے، اس میں دوسرے لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس کا ذکر اس جگہ ملتا ہے۔ یہ ہے وہ پیج جیوش انسائکلوپیڈیا کا، اس پیج میں اس علاقے میں یہ مضمون آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب آخر میں آپ دیکھیے کہ میں نے 4 واقعات بیان کیے۔ قرآن کی خوبی یہ ہے، قرآن کی بیوٹی یہ ہے کہ ایک پارے کے اندر، کچھ آیتوں کے اندر اس نے تاریخ کا کتنا بڑا سفر کیا، تقریباً 2000 سالہ تاریخ کو کچھ صفحات کے اندر بیان کیا۔ جب پہلا واقعہ میں نے بیان کیا کہ سمندر کو انہوں نے پار کیا، تو یہ تقریباً 1280 کا زمانہ ہے، جو ایکسوڈس ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مصر سے چلے اور وادی سینا کی طرف آئے تھے۔ پھر یہ ہے کہ یہ 1200 سے 1001 قبل مسیح، جب یہ ہم کہتے ہیں سرقہ CA تو اس کا مطلب ہے اپروکسیمیٹلی، تاریخ میں یہ لینگویج استعمال ہوتا ہے کہ اپروکسیمیٹلی یہ وہ زمانہ تھا جب وہ فلسطین کے اندر پہنچے، اور فلسطین میں مختلف علاقوں میں تھے، ان کی شاندار تہذیب رونما نہیں ہوئی تھی، لیکن اس جگہ ان کی شاندار تہذیب رونما ہوئی، چونکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کنعان کا علاقہ فتح کیا، یروشلم کا علاقہ فتح کیا، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلطنت اور پھیلی، تو یہ ان کا سب سے شاندار زمانہ ہے۔ تو یہ علاقہ جو ہے، یہ ٹائم پیریڈ ان کا گولڈن پیریڈ مانا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سولومن ٹیمپل کہتے ہیں، جو آج بھی مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ میں پایا جاتا ہے بیت المقدس کے، وہ انہوں نے تعمیر کیا، جسے ہیکل سلیمانی کہتی ہیں، جو مقدس ترین ان کی عبادت گاہ ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا زوال ہوا اور ان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے پکڑ کر لے گئے، اور بابل کا زمانہ تھا، اور تقریباً یہ 609 قبل مسیح سے 538 قبل مسیح، یعنی بیفور کرائسٹ، یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں سے، اسرائیلیوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا۔ تو اس طرح سے 2000 سالہ سفر کچھ صفحات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا۔